کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھ رہے ہیں، تو ان کو جو صحبت رہی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو دوست ہیں۔ 2.25 سال کا فرق ہے عمروں میں، 2.25 سال کا فرق ہے، تو بچپن سے ساتھ ہی رہے، جوانی میں بھی ساتھ ہی رہے، سفروں میں بھی ساتھ ہی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو جب جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب نصیب ہوا، محبت کے ساتھ ہوا، ایک تو ایمان کے ساتھ ہوا، وہ الگ چیز ہے، صحبت تو ظاہر سی بات ہے ایمان کے بعد ہی شروع ہوگی اور کاؤنٹ ہوگی، لیکن معرفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت دوست کو جانتا ہے۔ اصل میں جو معاملات ہیں، نقطہ یہ ہے صوفیہ کے نزدیک کہ جس کو معرفت زیادہ ہوگی رب کی، اس کا مقام زیادہ ہوگا، اور جس کو رب کی معرفت کیسے ہوگی؟ رب کی ذات تو کسی کے سامنے نہیں ہے، اس کی نشانی ہے اور اس کی صفات کا ظہور ہے۔ نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، صحیح ہے نا؟ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کی نشانی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت نشانی ہے، اور سب سے کامل ترین اکمل نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سمجھیے گا میری بات؟ تو جس کو نشانیوں کی زیادہ معرفت ہوگی وہ معرفت میں آگے ہوگا، اور جو معرفت میں آگے ہوگا وہ افضلیت میں پہلے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تمام صحابہ کرام میں جتنے بھی تھے، کیونکہ دوست کو دوست کی معرفت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تمام صحابہ کرام میں سے کس کے ساتھ تھی زیادہ؟ ظاہر سی بات ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، کیونکہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی وہ جانتے تو تھے کہ مکے میں رہتے ہیں، جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور بڑے اچھے نام سے جانتے تھے، صادق اور امین کے طور پہ جانتے تھے، لیکن عمروں کا فرق تھا، تقریباً 12 سال کا فرق تھا۔ اب 12 سال کا فرق ہو، 13 سال کا جب فرق آ جاتا ہے تو انسان اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، 12 سال 13 سال 14 سال کسی چھوٹے بچے کے ساتھ بڑا جنریشن گیپ آ جاتا ہے، تو اتنا زیادہ وہ کسی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو اہل سنت کی جو ترتیب ہے اس میں سب سے افضل تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ معرفت کی بات ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو سمجھتے تھے، اور آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی عارف ذات تھے اور عارف صفات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو معاملات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابھی نبوت کی وحی تو ظاہر سی بات نہیں آئی تھی، لیکن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، تو وہ سارے عادات و اطوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے، تو صادق اور امین کہنے والے آپ بھی تھے، اور سب سے زیادہ دوستی اور سب سے زیادہ قربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے حاصل تھی۔ ظاہر سی بات ہے بڑوں سے تو اتنا زیادہ انسان کھل کے نہیں بات کرتا،
بڑے تھے، یعنی جن کے آپ گھر میں تھے، یعنی والدین کا تو سایہ تھا نہیں، ان کا وصال پہلے ہو چکا تھا، چچا تھے، تو ان سے عمر کا فرق تھا، ظاہر سی بات ہے، حالانکہ وہ بڑی خدمت کرتے تھے آپ کی، بطور بھتیجا بہت خدمت کی انہوں نے۔ اسی طرح خاندان کے اور بھی لوگ تھے، تو وہ بس دور دور سے تھا ان کا معاملہ، بہت قریب کا نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ تھا، سفر میں بھی ساتھ تھے۔